بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ تواڈے رب نے خود کیا ہے میرے تو دعا کرو میں تواڈیاں دعاواں قبول کراں گا۔ جڑے لوکی میری عبادت تو منہ پھیر دے لے ان قریب انہاں نو جہنم میں چھوڑ دیاں گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے دعا عبادت ہے۔ معزز سامعین حضرات، کئی اسلام دے مسئلے اصولاں تو ثابت ہوندے نے، بعض مسائل انہاں دی واضح دلیل الفاظ ملدے نے، اور کئی مسئلے جو اسلام اصول دستا ہے۔ اسلام دا اصول سمجھیے، عبادت دی اصل حرمت، ساریاں عبادتاں حرام نے، صرف وہ عبادت ثابت ہے جڑی اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام تو ثابت ہوئے۔ یعنی عبادات اندر منع دی دلیل نہ منگی دی ہے نہ دئی دی۔ مثلا کوئی بندہ کہندا ہے کہ ظہر دیاں فرضاں دیاں 5 رکعتاں، تسی انہوں کہو گے بھائی یہ 5ویں رکعت اللہ کے دے رسول علیہ السلام تو ثابت کر، وہ کہے گا منع بخاؤ، وہ دے مطالبہ منع دا بندہ ہی نہیں۔ یعنی سارے معاملے جائز نے، صرف وہ معاملہ حرام جدے تو شریعت مطہرہ روکے۔ ہن ثابت کی بٹھی ثابت کی ہویا معاملہ ادھے اندر ثبوت دی دلیل نہیں، منع دی دلیل، بھئی فلاں معاملہ اس طرح کر لئیے، نہیں بھئی جائز نہیں۔ کیوں بھی جائز نہیں؟ کیا شریعت نے منع کیتا ہے؟ نہیں، پھر جائز ہے۔
مثلا میں ایک بندے نو کہنا مینو 10,000 روپیہ دے، وہ کہتا لے لے مہینے بعد 11 دینا ہی، یہ ہن ساڈے دو بندیاں دے مابین ہے، اللہ تے دے بندے دے درمیان نہیں، عبادت اللہ تے دے بندے دے درمیان ہے، یہ معاملہ ہے۔ ہن شریعت بول پئی، شریعت کہندی ہے سود ہے، منع معاملات یہ اندر منع دی دلیل منگی دی، عبادات اندر ثبوت دی دلیل منگی دی بھی ثابت کرو۔ ہن دعا اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الدعاء والعبادہ، فرمایا دعا عبادت ہے۔ نماز نو عربی زبان دے اندر کہندے نے صلاۃ، صلاۃ دا معنی دعا، خصوصی طور تے دے اندر جو سورت فاتحہ ہے یہ دے اندر دعا کیتی جاندی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری خاص عبادت کراں گا، تیرے تو مدد منگاں گا، منگاں گا دعا، تیرے تو مدد منگنا تے منگاں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ منو سیدھے رستے تے چلا دے، دعا۔ ہن دے آخر تے جا کے ہن بات تے غور کرے آجے نماز دعائے، اور دے آخر تے جا کے ایک جملہ آ جاندہ سورت فاتحہ دے آخر تے، جدے بارے میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، صحیح بخاری تے مسلم دیاں روایتاں اور دوسری کتب دیاں سماعت فرماندے جایا جے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اذا قال احدکم، اذا قال احدکم آمین وقالت الملائکۃ فی السماء آمین فواقت احداہما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی نے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو تسی آمین کہندے ہو آسماناں تے اللہ پاک دے فرشتے بھی آمین کہندے نے، کدو جدو امام کہندا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جدو امام کہندا ہے آخری سورت فاتحہ دی آخری آیت امام پڑھدا اچھی آواز دے اندر، میرے پیغمبر فرماندے نے پھر تسی آمین کہندے ہو، جدو تسی آمین کہندے ہو فرشتے بھی آمین کہندے نے، تے جدو دعا دی موافقت ہو گئی اللہ پاک کو دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ ہن اساں فرشتیاں دی موافقت تلاش کرنی ہے، موافقت کے میں وہ ہن ایک حدیث دو اور سن لو پھر موافقت دسنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک اور بحث سنیا جیسے ہی بخاری مسلم دی ہے حضرات 780 نمبر 781 80 تے دوسری 81 دونوں روایتاں کٹھیاں، کتاب الاذان صحیح بخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا امن الامام، فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک فرماندے نے جدو امام کہندا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، فرمایا تسی کہو آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة، جدا قول جدا آمین کہنا
فرشتیاں دے آمین کہن دے نال موافقت ہو گئی، مل گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس بندے دے اللہ پچھلیاں گناہاں نو معاف کر دے گا۔ کنا بڑا اجر۔ فرمایا ہن بات تے غور کریا جے فرشتیاں دی آمین، فرشتے آمین کدوں کہندے نے؟ ہن میں اے حدیث پڑھ لگا واں، پہلے میں صحیح بخاری مسلم دی حدیث پڑھی، ہن میں پڑھ لگا واں جز القراءت، امام بخاری دی کتاب ہے جز القراءت، جیڑی کہ انہاں نے قراءت دے بارے پوری لکھی ہے، ایدی حدیث دا نمبر ہے 237 تے 283، جز القراءت ایکو جلد بیتے امام بخاری رحمہ اللہ دی کتاب 237 283 دونوں جگہ تے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرما دینے اذا قرأ الامام بے ام القرآن، جدو امام سورت فاتحہ پڑھے، ام القرآن پڑھے، سورت فاتحہ پڑھے، فرمایا فقرأ بہا، تمہیں سورت فاتحہ پڑھ، جدو امام پڑھے تمہیں پڑھ۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے جدو امام فاتحہ پڑھے نماز اندر تمہیں پڑھ، وسبک ہو او وسبک ہو، فرمایا سورت فاتحہ امام تو پہلے ختم کر دے۔ اے مسئلہ ذرا بڑی توجہ نہ سنیا جائے، امام تو اگے ودنا جائز نہیں، امام رکوع گیا تساں امام تو بعد رکوع اندر جانا ہے، امام رکوع تو اٹھیا تساں امام تو بعد رکوع تو اٹھنا ہے، امام سجدے اندر گیا ہے تساں امام تو بعد سجدے میں جانا ہے، امام سجدے تو اٹھے آئے تساں امام تو بعد سجدے تو اٹھنا ہے۔ تے جیڑا جان بوجھ کے امام تو پہلا سجدے میں جاندا ہے، سجدے تو اٹھدا ہے، جویں اج کل کئی بندیاں نوں عادت پہ گئی ہے کلی کلی نماز پڑھن دی، امام اجے سجدے تو اٹھے تے مقتدی پہلا کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کی شک ہے کہ اللہ دے سر نوں گدے دا سر بنا دے وے، گدے دا سر جڑا امام تو اگے ود ہے، امام دا مقصد ہی اگے بناندا ہے کہ تسی دے پیچھے چلو، امام تو اگے نہیں ودنا، امام دے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ لیکن جتھے قرات دی واری آوے، سورت فاتحہ دی واری آوے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایتھے اجازت ہے، محدثین نے سب نے اتفاق کیتا ہے ایتھے اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے امام تو پہلا تو فاتحہ مکمل کر دے، امام فاتحہ پڑھ دے تو ہی پڑھ، لیکن امام تو پہلے مکمل کر دے۔ کیوں امام تو پہلے کیوں مکمل کر دے؟ دی وجہ کی ہے، فرماندے نے اس واسطے اذا قضى السورۃ قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جدو امام سورت فاتحہ آخر تے جاندا مکمل کردا، جدو اے کہندا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قالت الملائکۃ آمین، جدو امام کہندا ولا الضالین اسماناں تے فرشتے کہندے نے آمین۔ اے انہوں فرشتیاں دی موافقت دا طریقہ لگا، امام نے والا الضالین مکمل کی تھی، فرشتیاں نے فوراں کہتا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُكَ قَضَاءَ الْإِمَامِ أُمِّ الْقُرْآنِ،
جدوں تیرا قول تیرا آمین کہنا امام دے سود مکمل کرن تو بعد تیرا آمین کہنا فرشتیاں دی آمین دے نال ٹائم او دا مل گیا جڑے ٹائم تے انہاں کیا اسے ٹائم تے تو آمین کہہ دیتی ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کان کمینن ان یستجاب تو اس لائق ہو گیا کہ تیری دعا قبول کیتی جائے تو اس لائق ہو گیا مستحق کے اللہ دے ہاں تیری دعا قبول کیتی جائے اللہ اکبر حضرات ان بات غور کرے آجے سر رہا کہ دو مسئلے ثابت ہو گئے نے ایک تے مسئلہ ثابت ہویا امام دے پیچھے بھی سورت فاتحہ پڑھنی ہے دوسرا مسئلہ ثابت ہویا ہے امام تو پہلا نہیں فاتحہ مکمل کر سکتے ہو تیسرا مسئلہ ثابت ہویا ہے جدو امام سورت فاتحہ مکمل کردہ ہے فرشتے ادو آمین کہہ دینے تشانی ادو آمین کہہ دینی ہے حضرت امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ دی وضاحت کر دینے فرما دینی وَهُوَ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُضَافَقَ فِي الْقَوْلِ وَالزَّمَانِ حضرت حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ کہندے نے موافقت دا معنی ایوے کہ قول تے ٹائم برابر ہووے جنہیں فرشتے اچھی کہندے نے تسی بھی اچھی کہنی ہے جڑے ٹائم فرشتے کہندے نے امام والا زوالین کہہ کے جو ہی فارغ ہوندہ ہے فرشتے آمین کہندے نے ٹائم ہے تسی بھی ایسے ٹائم تے کرو جدوں اے دونوں چیزاں توڑیاں موافق ہو گئیاں اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا موافقت دو چیزاں دی موافقت ہے پھر مرض کر دیا دہرا کے عرض کرا ٹائم جدوں فرشتیاں کئی اس ٹائم تسی کہو ایک ٹائم تے دوسرا مسئلہ جس طرح فرشتے اچھی آمین کہندے نے تسی بھی کہو او دی دلیل ہونا آئیے دلیل حضرات ان بات غور کرے آجے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اینا دی روایت مسند احمد دے اندر 3883 نمبر روایت مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 219 حضرت شیخ حضرت امام حاکم کہندے نے اے بخاری مسلم دیاں شرطاں اتے روایت حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے موافقت کی ہے ایک کڑی روایت حضرت ابو عثمان کہندے نے قال بلال حضرت بلال نے نبی پاک دی خدمت دے اندر عرض کر دیتی ہے لا تسبقنی بے آمین سونے پیغمبر دی میرے آمین کہن دے اندر تسی میرے تو اگے نہ ودے آجے بلکہ کی مطلب یعنی میں بھی تواڈے نال مل کے آمین کہنی ہے اور آپ ہی فیصلہ کر لو حضرت بلال کہندے نے میں تواڈے نال مل کے آمین کہنی ہے جے میرے نبی آمین اچھی نیشن کہندے بلال نو کیویں پتہ لگے گا کہ نبی پاک نے آمین کدوں کہی ہے میں کدوں کما حوالہ میں نالو نال عرض کر دیا اللہ اکبر ایک الگی حضرت بلال دی ہن میں عرض کر لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بات میں عرض کر لگا مروان جدو حاکم وقت بنے آئے اس وقت دے اندر مدینہ جدو مدینے دا گورنر بنے مروان اس ویلے حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ مدینے وچ اذان کہندے ہوندے سن مسجد نبوی یا او دا مؤذن سی مروان دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یؤذن لمروان بن الحکم فاشترط اللہ یسبق بالضالین حتی
حتى يعلم أنه قد دخل الصف فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين يمد بها صوته سن قبرہ بہتی جلد نمبر 2 صفحہ 85 ہے سند دی صحیح ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان دے دور اندر اذان کیا کر دے سن چونکہ اس ویلے وقت دا جڑا حاکم گورنر او مسجد دا امام خطیب ہویا کردہ سی اے امام مروان حضرت ابو ہریرہ اذان پڑھیا کر دے نے انہوں نے شرط لائی سی میں اذان اس شرط سے پڑھاں گا آزان میں شرط پڑھاں گا شرط کیڑی تو نماز ادوں کھڑی کرنی ہے جدوں میں صف میں داخل ہو جاواں اے نہ ہوئے میں کہتے تھوڑا لیٹ ہو گیا مسجد کام لگ گیا تو اللہ اکبر کہی نہیں شرط ہے کرنے میں صف دے اندر آواں تے اس ویلے تو جدوں صف دے اندر میں آ جاواں اس ویلے تو جماعت کھڑی کرنی ہے ہن آخر کاروں نے بات قبول کر لئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ہن انہاں دا شاگرد بیان کردہ ابو رافع اے کہندا کہ جدوں مروان نے پڑھیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین انہیں جدوں اے پڑھیا تے ابو ہریرہ کہندے نے آمین یا مدو بہا صوتا اپنی آواز نو اچیاں کر دے اگرچہ مدہ یا مدو دا معنی لمبا کرنا بھی ہوتا ہے بعض نے دا معنی لمبا کرنا آمین لمبا کر دے لیکن یا مدو دا معنی تھے اچھا کرنا ہے یہ اور بھی بڑے دلائل ہیں آرے نے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی آمین کہندے امام دے پیچھے اچھی آمین کہندے تے نال فرماندے اذا وافقت امین اہل الارض تا امین اہل السماء غفر لهم فرمایا جدوں زمین والیاں دی آمین اسمان والیاں دی آمین دے نال مل گئی اللہ انہاں دے پچھلے گناہ معاف کر دے وے گا اب ایک ذرا شوق دیکھو لگن حضرت ابو ہریرہ کوشش کر دے کہتے مادان تے کئی اماغا پر شرط ہی میں انہوں مس نہ ہوں دیں میں پوری صف دے اندر رکعت اندر تیرنا شامل ہوں جدو تو ولا زوالین کمے تے میں آمین اس وقت کما جس وقت اللہ دے فرشتے کہہ دے اللہ اینا بخشش دا انہا لوگانو لالسی تماسی بخشش دا حضرات بخشش تو مراسر گناہ دی معافی نہیں جدے گناہ نے او دے گناہ معاف کیتے جاندے نے جیڑا بندہ نے کہ او دے بخشش تو مراد دے او دے درجات بلند کر دیتے جاندے نے حضرات اے میں بات عرض کر دیتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ اے مروان دے پیچھے آمین اچھی کہندے ان حضرت ابو ہریرہ خود بھی امام بنے نے صحیح بنے خزیمہ پڑھئے حضرت نعیم المجمر کہندے نے صلیت وراء ابی ہریرہ میں حضرت ابو ہریرہ دے پیچھے نماز پڑھی فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو انہاں نے سورت فاتحہ پڑھی تے بسم اللہ انہاں نے اچھی پڑھی ہے سورت فاتحہ تو پہلا بسم اللہ اچھی پڑھنا بھی ثابت ہے آہستہ پڑھنا بھی ایمان دا ثابت ہے فرمایا انہاں نے بسم اللہ پڑھی ہے پھر او دے تو بعد ثم قرأ بأم القرآن پھر انہاں نے ام القرآن پڑھی سورت فاتحہ پڑھی حتی اذا بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
جدوں اس آیت تے پہنچدے نے سورۃ فاتحہ دی آخری آیت پڑھدے نے انہاں نے بھی آمین کہی فقال الناس آمین پیچھے جڑے لوگ نے انہاں نے بھی آمین کہی جے انہاں نے آمین ہولی کہی منہ اندر راوی نے کمیں انہاں دی آمین سن لئی کمیں سن لئی جڑا راوی بیان کر رہے انہاں آمین کہی آخر انہیں سنی تے گواہی دیتی ہے نا اللہ اکبر حضرات تے حضرت ابو ہریرہ دی بات ہن پھر سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث دا نمبر 248 حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک نو سنیا جدوں انہاں نے قرأ غیر المغضوب علیہم ولا جدو میرے نبی نے اے آیت پڑھی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آمین وَمَدَّ بِغَا صَوْتَهُ جدو نبی پاک نے آمین کہی اپنی آواز نو اچیاں کیتا آواز اچھی کیتی سنن ترمذی کتاب ابواب الصلاۃ کتاب الصلاۃ کہہ لو 248 نمبر حدیث ہن سنن ابی داؤد دی 932 نمبر حدیث سنیا جے حضرت وائل بن حجر بیان کر دینے انہو صلی خلف رسول اللہ انہاں نے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی فجہر بے آمین نبی پاک نے اچھی آمین کہی جہر کیتی آمین کیونکہ جڑا اچھی ہوئے نو عربی اندر جہر کہندے نے آہستہ نو سری کہندے نے نبی پاک نے آمین نو جہر کیا ایک اور بیعت بھی سن لیا دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضرت ابو ہریرہ دے راوی نے میرے پیغمبر فرماندے نے اذا امن الامام فامنوا فرمایا جدو امام نماز اندر آمین کہے تسی بھی آمین کہو جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو ایک تے تھے پلیکھا جڑا پہ گیا نو ذرا دور کڑیا ساڑھے بعض علماء اس حدیث نو پڑھ کے کہندے نے لو جی جدو امام کہے نا والا الضالین تسا ادو آمین نہیں کہنا تسی چپ رہو ہن جدو امام کہہ لے گا آمین تسا پھر کہنا ہے آمین ایتھے انہوں نے بڑی پاری غلطی لگی جگہ دے اتھے انہاں معزز علماء کرام نو غلطی لگی ساری بعض مساجد اندر یہ ہوئی طریقہ چاہ رہے ہیں بڑے زوردار طریقے نہ بعض علماء زور دیں دینے نہیں پہلے امام نو آمین کہہ لیں دیو پھر اوہ پیچھے آمین کیا جائے ایسا حدیث تو انہوں نے غلطی لگی حالانہ معنی ہے نہیں کہ امام تو بات تسی آمین پہلے میں کنیاں حدیثاں پیش کر چکے ہیں صحابہ کرام دے عمل پیش کر چکے ہیں فرشتیاں دی آمین دا ٹائم دس چکے ہیں جو ہی والا ضالین مکمل ہوئی فرشتیاں آمین کہی میرے نبی نے کہی صحابہ نے کہی پھر اس حدیث دا معنی کی مفہوم دا کی ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اذا امن الامام فامنوا جدو امام آمین کہے تے تسی بھی آمین کہو ایدہ مطلب ہے کہ نبی پاک آمین اچھی کہن دا حکم دے رہے نے حکم کیوں جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کبو تے جے میں ہن امام توڑا میں آمین اپنے موچ کہہ دیاں تو ساتھ میری آمین سنی نہیں تسی کی میں کبو گے حکم تے وے امام آمین کبے تسی بھی کبو
تیرے امام نے نہیں کہی تو ہم تے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کب ہو گے. ہاں ایتھے ایک اور بھی بلیکھا پہ جائے. اچھا یہ مطلب ہے اگر کسی ایسے امام دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہاں جڑا اچھی آمین کہندہ قائل نہیں لہذا انہیں اچھی نہیں کہی تے اسی بھی نہیں کہا نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ. اگر مخلوق چو کوئی اللہ دی نافرمانی کر دے تسی وہ دی اطاعت نہیں کرو گے. اطاعت اس وقت ہوئے گی جدو اللہ تو رسول دی اطاعت کردہ ہوئے گا. اللہ اکبر. حضرات ان باتیں غور کرے آجے جدو امام آمین کہے تسی کہے دا مطلب ہے امام اچھی آمین کہے گا تو انہوں پتا چلے گا امام بھی کہہ رہے آئے اساں بھی کہنی ہے. ان باتیں غور کرے آجے میرے پیغمبر فرما دے رہے آخر کیوں ہے فَإِنَّهُ فرمایا اگل کیوں کہیے مَنْ وَافَقَتَ أَمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اس واسطے گل کہیے کہ جدی آمین فرشتیاں دی آمین دے موافق برابر ہو گئی اللہ او دے پچھلے گناہانو معاف کر دے گا. اصل گناہاں دی معافی کیوں ہونی ہے پلا نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو سبب آئے. اللہ اکبر. حضرات ان باتیں غور کرے آجے اللہ ایک ہور میں ہون حضرت عبداللہ بن عمر دا میں عمل پیش کر لگا صحیح بڑے کو دیمائے روایت دا نمبر 572 سند دی حسن حضرت نافی رحمت اللہ لے کہندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ دے بارے کہندے نے اذا کان مع الامام. حضرت عبداللہ بن عمر جدو امام دے پیچھے نماز پڑھ دے یقرأ بی ام القرآن. حضرت عبداللہ بن عمر امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دے فَأَمَّنَ النَّاسُ جدو فاتحہ مکمل امام کردہ دے لوگی آمین کہندے امن ابن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر بھی آمین کہندے وراء تلک السنہ اور لوکانو دس دے لوکو اے سنت جے لوکانو کہندے خیال کر دے گمان کر دے یقین رکھ دے کہ اے اچھی آمین پیغمبر دی سنت جے. حوالہ نالو نارض کر رہے ہیں روایت دیاں سنتاں سیتاں دا میں ذمہ دار. حضرات ان باتیں غور کرے آجے ایک اور بیعت بھی سنے آجے اللہ پاک دے سنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں دا عمل بھی تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ دا عمل بھی پیش کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دا عمل بھی پیش کر دیتا ہے. ان حضرت اکرمہ دی بات سنے آجے یہ حضرت عبداللہ بن عباس دے آزاد کردہ غلام نے اکرمہ ایک ہی کہندے نے ادرکت الناس ولہم رجت فی مساجدہم بے آمین اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت اکرمہ کہندے نے میں نبی پاکر چونکہ تابعین نے صحابہ دا زمانہ ہے میں صحابہ اکرام دیاں مسجداں دے اندر دیکھیا مساجدہم ایک مسجد دی گل نہیں کئیاں مسجداں دی گل ہو رہی ہے. میں صحابہ اکرام دیاں مسجداں دی اندر دیکھیا کیے جدوں امام والا الضالین کہندا تے سارے پیچھے مقتدی آمین کہندے اینی اچھی کہندے والا ہم رجت فی مساجدہم اینی اچھی آمین کہندے کہ اونا صحابہ دیاں مسجداں گونج جاندیاں
گونج پہ جاندی گونج. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب ہے، دے اندر صحابہ کرام دے بھی بڑے اقوال نے، تابعین دے بھی ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ حضرات ایدی جلد نمبر 2 دے صفحہ 425 سند ایدی حسن ہے. ہن بات تیرا توجہ کرے آجے کنے میں دلائل پیش کر دیتے ہیں. یہ صحیح بخاری دے اندر حضرت امام عطا رحمت اللہ علیہ، حضرت امام عطا رحمت اللہ علیہ تابعی نے. ایک کون نے کہ جنہ دے بارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں انہاں دے زمانے اندر انہاں تو بہتر تے اچھا بندہ کو ویکھیا ہی نہیں. یہ دا مطلب ہے نہیں کہ صحابہ تو بہتر، صحابہ تو بعد. اتنے عالم، اتنے متقی، اتنے صالح شخصان. ایک کہندے نے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نمازاں پڑھیاں بیت اللہ دی اندر، مسجد الحرام دے اندر نمازاں پڑھیاں نے تے 200 تو زیادہ صحابہ اتھے نماز پڑھ دے سن. جدوں عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا دیا کہندے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر مقتدی آمین اینی اچھی کہندے مسجد الحرام بیت اللہ گونج اٹھدا، گونج پہ جا آمین. حضرات رہن بات توجہ فرماندے جایا جے ثابت ہویا آمین امام دے پیچھے اچھی کہنا میرے پیغمبر دی سنت صحابہ کرام دی سنت تے سنت ہی ہمیشہ افضل عمل ہوتا ہے. اماں جی نے کیا سی نا بلی سنت و افضل کہ ساڑیاں گلہ اپنی جگہ لیکن سنت افضل ہے. سنت طریقہ ہاں بعض مساجد اندر کچھ بچے بعض دفعہ طریقہ کر رہے، ایک بچے نے ضرورت تو زیادہ اونچی کہتا، ایک نے آہستہ کہتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئمہ مساجد قرہ اساتذہ بچیاں دی تربیت، سیانیاں دی تربیت، سونی آواز اندر، ایک آواز اندر سارے آمین مل کی آواز، تاکہ آواز تو کسی نو پریشانی نہ ہوئے، مل کی آواز ہوئے، گونج بھی پہ جائے آواز بھی برابر دی رہے. حضرات اور باتیں میں غور کا بات را توجہ فرما دے. اے بخاری دے اندر تعلیق کر رہا ہے جڑی میں پیش کر دیتی ہے. ہن جڑی میں بات کر لگا ہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی نے کہ نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے ان الیہود یحسدونکم علی السلام والتأمین. فرمایا یہودی جڑے نے اے تواڈے دو عملاں تے بڑا حسد کر دینے. ایک جڑا عمل کیڑا دو عملاں تے کیڑیاں تے حسد کر دینے. ایک عمل اے وے کہ تسی سلام جڑا آپس اندر کہندے ہو، دوسرا جڑا آمین کہندے ہو. یہودی دے تو بڑا ہی سڑ دینے، حسد کر دے. یہودی قوم ہی حسد ہے، ہن تک سڑ حسد کر دیئے مسلمانہ دا، قیامت تک کے نہ کر دے رہے. فرمایا یہودی دا بڑا حسد کر دینے، توڑی آمین دا تے توڑے سلام دا بڑا حسد کر دینے. یہودی بہت زیادہ حسد کر دینے. اور حسد دی بات ہون لگی ہے. یہ تاریخ بغداد، امام بغداد خطیب بغدادی دی کتاب تاریخ بغداد 11ویں جلد صفحہ 43 المختارہ ازیاء مقدسی رحمہ اللہ دی حدیث دی کتاب او دی جلد نمبر 5 صفحہ 107 حدیث دا نمبر 1729 سند دی صحیح ہے کہ نبی پاک فرماندے نے یہودی تواڈی آمین تے سلام تے بڑے حسد کر دینے. ہن میں سنن ابن ماجہ 856 نمبر حدیث پڑھ لگا. مسند اسحاق بن راہویہ دی اندر بھی روایت ہے. ادب المفرد امام بخاری دی کتاب او دے اندر بھی 988 نمبر روایت ہے. سند حسن ہے. حضرت عائشہ راویہ نے فرماندیاں نے کہ نبی پاک فرماندے نے
ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ نبی پاک فرماندے نے یہودی تواڈی کسے چیز دا اینا حسد نہیں کر دے جنہ تواڈے سلام تے تواڈی آمین تے حسد کر دے نے۔ جیلس تواڈے اچھی آمین کہم تے اور تواڈے آپس اندر السلام علیکم السلام علیکم۔ لیکن ساڑی قوم دا بھی عجیب حال ہے جدے اتے یہودی سڑدے سن سانو ثواب ملتا سی اسی انہوں نے دی خواہش پوری کر رہے ہیں سلام بولانی چھڑ گئے ہیں کوئی دور ہوئی سر مار دیندہ ہے کوئی دوروں ہاتھ اشارہ کر دیندہ ہے زبان چو توفیق ہی نہیں کہ السلام علیکم کہہ لیں تے آمین اتے مذہبی لوکاں نے جھگڑا پاپا کے لوکاں نے اچھی آمین تو روک دیتا جدے تو یہودی سڑدے سن۔ حضرات نے گھور بیعت بھی سندے جایا جے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میں بیٹھیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول یہودیاں دا وفد آیا انہیں ایونا چو ایک بندہ رفت پیچھے بہ گیا ایک بندہ مذاکرت کرنا آیا آکے کہندہ السلام علیکہ یا محمد اے محمد تیرے تے موت آوے تیرے تے بیماری آوے یا سام دے اور بھی کئی مانے استغفر اللہ یا بعض دفعہ نبی پاک دے نام تو بغیر ہے السلام علیکم نبی پاک نے فرمایا وعلیکم اسے بات آپ نے فرمایا نا یہودی عیسائی تو نے سلام کہنا تے تسی وعلیکم السلام نہیں کہنا تسا صرف وعلیکم کہنا ہے کیونکہ لفظ ملتا جلتا بول کے متے تو اڑے تے کتے لانت نہ پان تُسی کو وعلیکم جو تو کیا تیرے تے بھی ہو کچھ پھر ایک ہور آیا انہیں بھی ہو کر کئی دو جو دفعہ ہو گئی نبی پاک نے جواب دیتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں برداشت نہ کر سکی کہ میرے نبی تے لانتا پہ پندے نے جملے برے پہ بول دینے فرما دیا نے بل علیکم السلام وفعل اللہ بکم وفعل حضرت عائشہ نے چنگے سخت جواب دیتے جو چلے گئے نبی پاک فرما دینے عائشہ تو کی کیتا ہے تینوں کی نہیں ابھارے ہیں ایڈی سخت لفظ بولے یا رسول اللہ میں تو برداشت نہیں ہوا ہے فرما تو غور نہیں کیتا او منو السلام علیکم کہنے میں کہنا وعلیکم میں تو جواب دہی ہوں نالو نال اللہ اکبر پھر میرے پیغمبر فرما دینے عائشہ ایک قیامت تک اسی طرح سڑ دے رہن گے ساڑھا کچھ نہیں بگاڑن گے پھر اگے نبی روایت دے آخری لفظ میں پڑھنا چاہنا میرے پیغمبر فرما دینے تدرینا علام اسما حسدونا تو جاننی ہے کہ ساڑھے تے کڑی کڑی چیز دا حسد کر دینے قل تو اللہ و رسولہ اعلم میں کیا سونے پیغمبر دی اللہ تو دے نبی زیادہ جان دینے فرمایا فَإِنَّكُمْ حسدون علی القبلۃ التی غدین لہا وصلوا عنہا ایک تے ساڑھے قبلے تے بڑا حسد کر دینے جڑا اللہ نے سانو دیتا تے انہوں نہیں مکہ مکرمہ والا قبلہ اے دے تے بڑا حسد کر دینے سڑ دینے وعلی الجمعۃ التی غدین لہا وَصَلُّوا عَنْهَا تجھے نمبر تے جمعہ دا دن جڑا اللہ سانو دیتا ہے اے دے تے بڑا حسد کر دینے اینا تو جمعہ دا دن نہیں ملیا جمعہ دے دن تے بڑا حسد کر دینے انہوں کیوں مل گیا تے ساڑھے بعض مسلمان پر آکے دنے چلو تواڈی خواہش پوری کرنے ہیں جمعہ دن سے جاماں گے انڈ تے ایسا پورا جمعہ پڑھنا ہی نہیں تاکہ تسی بھی راضی رہو تے مولوی بھی راضی رہے اور یہودی تے چاہتے نے تُسی جمعہ نہ پڑھو کو دین دی گل نہ سنو تُسی یہودیاں دی خواہش پوری کر لگ پے ہو اللہ دے بندے ہو اللہ تو ڈرو چلو کسے ویلے شرعی مجبوری کو بن جاندی انسان جان بوجھ کے روٹین بنا لینی آنا جانا ہی ہو دو جمعہ دی اذان جو اس تو بعد علماء دے فتوے نے قرآن حدیث کاروبار حرام ہو جاؤں
تے بندے پھر کاروبار کر دے رہے 8 دن بعد 1 گھنٹہ توڑ کو اللہ مانگتا ہے جمعہ دا ٹائم جنہ بھی گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جنہ اللہ اکبر حضرات ان میں اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے فرمایا جمعہ دا بھی حسد کر دینے وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین اور اس بات دا بھی حسد کر دینے جڑا سی امام دے پیچھے کہنے آمین یہودی حسد کر دینے اگر میں بڑے ماجہ دی روایت پڑھ چکی ہوں اے امام بہقی دی کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہقی 10 جلدان او دی دوسری جلد صفحہ 56 ہے پھر انہاں دی کتاب یہ شعب الایمان او دی 7ویں جلد صفحہ 27 ہے سند حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات تو پتہ ہے چل گیا ہے یہودی مسلمانہ دی آمین اچھی تو حسد کر دینے سڑ دینے ہون ذرا سوچن والی گل ہے میرے پیغمبر فرمان دینے جنہیں امام دے پیچھے آمین کئی کدوں جدوں فرشتے کہیں دینے فرشتیاں دی موافقت ہو گئی فرشتے کدوں کہیں دینے نبی پاک دی حدیث میں توڑے سامنے ایک نے کئی پڑھیاں نے جدوں امام کہندہ والا ضالین فرشتے اسمان تے اسے ویلے آمین کہندے نے تے اچھی کہندے نے دلیلاں دے چکیاں ہن جیڑا بندہ اسے طرح اسے ٹائم تے آمین کہندہ اچھی کہندہ موافقت ہو گئی ٹائم دی آواز دی فرمایا موافقت ہو گئی اللہ او دے پچھلے گناہاں معاف کر دے گا اللہ دے بندیوں فرقیاں تے مسلکاں دے جھگڑیاں چ نہ پو نبی پاک دی حدیث سمجھو میں تو کئی مرتبہ عرض کر چکی ہوں جتھے تو ہی سمجھ دے نا اتھے گل دی سمجھ نہیں آئی شاید مولوی صاحب نے اپنے مسلک دا تعصب رکھ دیاں ہویاں بیان کیتی کھلے دل جمعے والے دل جمعے تو علاوہ آؤ اتوار دی جو چھٹی ہوندی اتوار آ جو نینو آنکھوں مولوی صاحب جمعے تساں گل کہی ہے حوالہ دیو میں حوالہ دیا گا او دی سرچ کرو تحقیق کرو دوسرے علماء کو کھلے دل جاؤ چیک کرو ادھروں بھی دلائل ویکھو ادھروں بھی ویکھو دونوں طرفاں دے دلائل ایک دوسرے کو لے جاؤ تو انہوں خود تحقیق ہو جائے گی حق کی ہے مسلکاں فرقیاں پیچھے لگ کے نبی پاک دی سنت نو ترک کر کے اتنا بڑا اجر کہ آمین بلند آواز نہ کہنا پچھلے گناہ معاف اتنا بڑا اجر مسلکاں تے فرقیاں دے پیچھے لگ کے تو ہی چھڑ دے ہو میں سمجھنا اس تو بڑی ساری بد قسمتی کوئی نہیں یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی تحقیق کرو تحقیق تو حق کے کرو میں اگر متھے وٹ پاواں میں توڑا مجرم ہاں چلو مصروفیت تو ٹائم دا تھوڑا جا وعدہ کاٹا کسے لے ہو سکتا ہے میں دلائل دیاں گا انشاءاللہ تحقیق کرو کتاباں چیک کرو آپ اپنی اکھاں نال پڑھو تو عرض کر رہے ہیں یہودی نبی پاک نے فرمایا ساڑے عام جدو سے امام پیچھے آمین کہنے سڑ دینے اور سوال پیدا ہوتا ہے یہودی نبی پاک دی مسجد میں نماز پڑھنا ہوندے سن کیوں جی کی خیال توڑا نہیں وہ تے مسجد بڑھن دا نا نہیں سن لیں دے وہ تے سڑ دے سن یہودی مسجد دے اندر بڑھ دے نہیں سن چلو بڑی گالے دے کہ مدینے دے بازار دے سودا وغیرہ لینا جان دے سن مسجد نبی وے بڑھ دے نہیں سن جدوں امام کہندا سی نبی پاک کہندے سن والا الضالین صحابہ پیچھے کہندے سن نہیں میں آستہ کہی ہے نا تے صحابہ پیچھے آہستہ آمین کہندے سن جدوں صحابہ نے آمین آہستہ کہی آواز مسجد چو باہر نکلی نہیں یہودیاں سنی نہیں تے ساڑا کہا دا میرے خیال سمجھ نہیں آئی جے صحابہ آمین نبی پاک تے صحابہ آمین اچھی کہندے ہی نہیں سن یہودی تے مسجد بڑھ دے ہی نہیں سن تے بار بات جاندی نہیں سی ساڑا کہا دا انتے سمجھ آ رہی ہے نا مدہ ساوتا ہو دے میں لفظ بھی توڑے سامنے پڑھ چکیا رفع دے بھی لفظ کہ نبی پاک تے صحابہ اچھی آواز وچ آمین کہندے مسجد گونج اٹھ دی
ہون میں تو انو عقلی دلیل پیا دینا نبی پاک جدو والا ظالین کہندے صحابہ اچھی آمین کہندے رجا مسجد گونج دی جدو مسجد تو آواز باہر جان دی یہودیاں دے کنہ میں پہندی تے یہودی سڑ دے ہوئے ہوئے یہ آمین کہندے انہاں دی دعا قبول ہو جانی ہے انہاں بخشیاں جانا ہے آسی ساڑا ہونا ہن ادھر یہودی سڑن تے ادھر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی اس گل تو سڑے دسو میرے بھائیو اس تو بڑی بدقسمتی کی تحقیق کرو اللہ مینوں تانوں دین دی تحقیق کرن دی توفیق بخشے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ دوستوں پر چاتی ماری ہونی انہوں نے معلوم ہو گیا ہونا ہے کہ کم اسی شروع کر لیا ہے اتلیاں دیواراں اتار رہے ہیں دیواراں اتر جان گیاں پھر انشاءاللہ چھتاں اترن گیاں پھر تھلے پلر پرے جان گے پلر پرن تو بعد پھر بیمہ تو بعد انشاءاللہ پھر لینٹران کا سلسلہ شروع ہوئے گا صرف تھوڑا جا موسم دی وجہ تو نہ کوئی لیٹ ہو رہی ہے موسم دی وجہ تو ریت بہت مہنگی ہو گئی ہے بجری والے چونکہ چھوٹی گڈی منگوائی ہے مہنگی پہندی ہے بڑی منگوائی ہے تے جگہ بارش دی وجہ تو پولی ہے بیٹھن دا خطرہ ہے اس واسطے تھوڑی ذرا ڈلے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کام شروع کرن لگے آہستہ آہستہ وقت آوے پھر جلدی نہ جو ہی کو موقع ملے 5-7-10 دن دا موقع مل جائے رستے خشک ہو جان تو انشاءاللہ بڑی تیزی نال اللہ دی رحمت دینا کام شروع ہوئے گا تو ساں دوست احباب نے توجہ دینی ہے اور دعا بھی اللہ کے کرنی ہے یا اللہ تیرا گھر ہے اسی تیرے نوکر ہاں اللہ سانو توفیق دے دیں تے غیبی مدد کریں تاکہ تیرا گھر ساڑھے ہتھاں چو جلدی تو جلدی بنے اور ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنے دعا بھی تساں کر دیا رہنا ہے کوشش بھی کر دیا رہنا ہے دوسری گزارش ہے جدوں دا پاکستان بنے ہیں گوجرے تو تھوڑا جا پیچھے سجے 361 چاک کے 361 چاک تو او دے رقبے چی باہر نا فاصلے تے اتھے کرنے غالباً 30-35 کرنے اتفاق ہے بے کہ جدوں دا پاکستان چھڑ کے پاکستان تو پہلا دی آبادی ہے اس آبادی میں مسجد ہی کوئی نہیں نہ مسجد نہ سکول تے بالکل بچارے تعلیم تو بے خبر ساڑھے حافظ سجاد صاحب نے انہاں دا رقبہ سی ہوتی انہاں اپنے والد صاحب نے گل کی تھی ابو جی گالے وے اللہ اجر بڑا دے گا اے ویکھو انہاں آبادی ہے غریب لوگ نے بچارے مزدور انہاں کول مسجد کوئی نہیں تے جے تسی کوئی 5-10 مرلے جگہ دے دیو تھے اللہ دا گھر بنا دئیے انہاں دے والد صاحب نے والدہ نے بڑی خوش دلی نہ قبول کیتا انہاں بستی دے بالکل نال ہے یعنی ٹیچ دیوارہ نہ دیوارہ انہاں نے کوشش کی تھی جگہ دیتی پھر کوئی رابطہ کیتا باہر کچھ بارو تامن کچھ آپ کوشش کی تھی اللہ دا گھر بن گیا ہون او دے وچ انہاں نے میں پیچھے گیا سن دیکھ کے آیا انہاں نے پھر نال سکول دی بھی تعلیم فری کہ تاکہ لوگ ساری عمر اس طرح ہی نہ رہن کچھ انہاں دے بال بچے پڑھ جانے انہاں نو شعور آ جائے دین دا دنیا دا نال شعبہ حفظ نال سکول دی تعلیم آپ بھی کوشش کر دینے تے استاد بھی رکھے نے میرے کول کل تشریف لے آئے سن تے کہن لگے استاد داں دیاں تنہاواں رہ گئیاں 2 مہینے دیاں بس کو حالات کٹے گئے نے تنہاواں نہیں دتیاں گئیاں تے تسی ہن آپ ہی سوچ لو ایسی جگہ تامن دی مستحق ہے کہ نہیں جیتے ہے
تے پھر ذرا کھلے دل اٹھیا جی تے اٹھیا جی جلدی جنہ کل ہے ذرا آؤ اٹھو کوشش کرو سارے پہ جتھے اینی دیر دی مسجد دی نہیں سی میں باہر دے اعلان تو معلوم ہے بڑے کٹ کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ندیم صاحب تھوڑا حصہ اور پینا جی تسی کتے اتفاق ہوئے نا میرے نہ جاؤ میں تو بہاما تساں کہنا یار سارے پیسے ہی اتھے کل دیو جنی ضرورت مند تو جگہ ہے کہ جتھے شعوری کوئی نہیں تے حافظ صاحب نے اللہ برکت دے انہوں نے بڑی محنت کی تھی لیاؤ بھی لیاؤ ماشاءاللہ وہ 5,000 نوٹ کوئی نہیں نظر آئے ماشاءاللہ کو کوشش کرو ایک دو نوٹوں بھی آ جن ساڑھا ہے تو حصہ جائے بھرپور طریقے نہ حصہ جائے تاکہ قیامت نو جدو ساڑھے نامہ اعمال پھلن جتھے ایتھوں دا عجر ملے وہ ساڑھے نامہ اعمال دے اندر اوتھوں دا ماشاءاللہ اوتھوں دا بھی ساڑھے نامہ اعمال میں عجر ملے وہ کتے گئے نے حافظ صاحب جڑے آئے نے وہ درویشو ایتھے نیڑے آؤ میں کلہ ہی کلبدہ جانا آپ پڑھو کھڑے رہو چاکے ہو ایڈے چاکا کی آگ کو توڑا لو جی اللہ برکت دے نماز تو بعد بھی دوست احباب میں نو معلوم ہے ساڑی مسجد خود ضرورت مند ہے بڑی ضرورت ہے لیکن یقین جانو جدو اتھو دے حالات میں دیکھے تھے آپ صاحب نے آکے دسیا نا کہ اس ویلے دو استاداں دیاں 2 تنخواہاں رہ گئی نے اور بھی 1-2 خرچے نے میں نے دسے سن تے میں کیا چلو جی اسی کوشش اگرچہ اسی ضرورت مند ہاں لیکن جڑا قرآن پاک نے کہا بل تو سرون اپنا جڑی لفظ ہوندے نے سورہ حشر کہ ضرورت مند ہون دے باوجود دوجیاں نو ترجیح تے میں کہ انشاءاللہ کوشش کریں دوسرا ترپال ذرا اندھیری نہ پھٹ گئی سی وہ بچیاں کو صلاحی نہیں ہوئی بس تھوڑی جی توجہ نہیں دیتی گئی تے جے کوئی ساتھی ہے تو پہ نماز پڑھنی پہ گئی دی معذرت میں انشاءاللہ نماز چھوٹی رکھاں گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد